دونوں زندگیوں کے درمیان کافی نمایاں فرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ابھی دعوت جو ہے وہ اپنے ابتدائی مرحلے میں تھی، اور اس وقت کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ لوگ جو ہے دعوت کی جو بنیاد ہے، دعوت کا جو ابتدائی عقیدہ ہے، اس کو وہ لوگ جو ہے محفوظ کر لیں۔ چنانچہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر زیادہ جو ترکیز کی جاتی ہے، زیادہ جو فوکس کیا جاتا ہے، وہ توحید پر، رسالت پر، بعث بعد الموت پر، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء کرام کے واقعات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ ثابت کروایا جاتا ہے کہ جس طرح سے پچھلے انبیاء کرام نے دعوت کا کام کیا اور ان کی قوموں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور ان پر اللہ کا عذاب آیا، ویسے ہی اگر تم لوگوں نے بھی محمد کی بات کو نہیں مانا اور اسے ٹھکرایا تو تمہارے اوپر بھی اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب آ سکتا ہے۔ ایک مخصوص مدت تک، تقریباً 13 سالہ مدت تک اسی قسم کی باتیں، اسی قسم کے دعوتی امور کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جب ہجرت ہوتی ہے تو وہاں سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقویم اور عربی سال کو متعین کرنے کی بات کی گئی تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم عربی سال کو جو موسوم کریں تو وہ کس نام سے موسوم کریں۔ کسی نے کہا کہ آپ کی ولادت کے نام سے موسوم کیا جائے، کیونکہ جس سال یا جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ایک بابرکت سال ہے، تو اس نام سے موسوم ہونا جی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، ولادت کے نام سے نہیں بلکہ بعثت کے نام سے اس کو جو ہے وہ جوڑنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ زبردست رہی ہے اور وہیں سے پوری انسانیت کو ایک نئے رخ پر پہنچنے کا اور چلنے کا موقع ملا ہے۔ کسی نے کچھ اور کہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بات سمجھ میں آئی وہ ہجرت کی بات تھی کہ اصل میں ہجرت جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ ایک نقطۃ التحول ہے، ایک دور سے نکل کر کے ایک نئے اور دوسرے دور میں داخل ہونا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی ہجرت کو جو ہے ہم اپنے لیے ایک معیار متعین کریں گے اور اسی کی بنیاد پر، اسی کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے ہم اسلامی تقویم کا جو نام رکھیں گے وہ ہجرت کا نام رکھیں گے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ ہجرت جو وہ ایک حد فاصل ہے، ایک پہلے کی زندگی اور ایک بعد کی زندگی کے درمیان۔ چنانچہ ماں باپ کی زندگی میں عام طور پر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان صورتوں کے اندر بنیادی طور پر جو باتیں کہی جاتی تھیں وہ یہی تھی کہ اب آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک اسلامک اسٹیٹ کے باشندے کی حیثیت سے آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اب صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے ایمان قبول کر لیا، آپ اللہ پر ایمان لے کر کے آئے، رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا اور ایمان بالآخرہ اور بالقدر والخیر کے آپ قائل ہو گئے، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ اب آپ کی جو عملی زندگی ہے وہ ایک اسوہ اور نمونہ بنے گی۔ اب آپ کو جو ایک ایسے رخ پر چلنا ہے کہ آپ کے بعد آنے والی نسل آپ کو دیکھ کر کے اپنی ہدایت کو اور اپنی خیریت کو جو ہے وہ متعین کرے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی مدنی صورتیں ہیں، ساری مدنی صورتوں کے اندر احکامات بڑی کثرت کے ساتھ دیے گئے، اور سورہ بقرہ جو ہے ان میں بہت ممتاز ہے۔ اس میں تو اتنے گوناگوں اور تفصیل کے ساتھ متعدد احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ خود دیکھیں گے تو حیرت میں رہیں گے۔ آغاز جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ آغاز ہوتا ہے اہل ایمان سے، اس کے بعد اہل کفر کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ منافقین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اچھی ایک بات اور ہے کہ مدنی صورتوں کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کی جو بنیاد رکھی جائے گی تو اس کے کیا کیا تقاضے ہیں، کن کن بنیادوں پر اس کا قیام عمل میں آئے گا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے کیا کیا چیلنجز آپ کے سامنے پیش آئیں گے، کیا کیا آپ کو مقابلے کرنے پڑیں گے، ان تمام چیزوں کو جو ہے مدنی صورتوں کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ یہ عقائد ہے، اس کے بعد عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، اسی طرح سے اسرہ، خاندان کا نظام کیسا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جو ہے اس دنیا کے اندر جو زندگی گزارتا ہے تو وہ تنہا زندگی نہیں گزارتا، بلکہ بہت سارے افراد سے مل کر کے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک معاشرہ جو بنتا ہے وہ افراد کے مجموعے کے ساتھ بنتا ہے۔ پہلے ایک فرد دوسرے فرد سے ملتا ہے اور وہ فرد بہت سارے افراد سے ملتے ہیں اور بہت سارے افراد مل کر کے ایک مجتمع اور ایک معاشرے کی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ تو ایک صالح معاشرے کے لیے، ایک عمدہ اور بہترین معاشرے کے لیے کیا کیا اصول ہیں اور اس کے لیے کیا کیا احکامات ہیں وہ یہاں پر ذکر کیے گئے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے
کہ آدمی باہر کی زندگی میں اسی وقت مفید اور کارآمد ہو سکتا ہے جب کہ وہ اپنی خانگی اور اندر کی زندگی میں مطمئن ہو۔ آپ یعنی دیکھیں کہ اگر آپ گھریلو معاملات کے اندر اگر آپ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہیں، آپ ٹینشن کا شکار ہیں، اہل خانہ سے آپ کے تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہیں، تو کبھی بھی آپ باہر کی دنیا میں، باہر کی زندگی میں کوئی بہت اچھا کارنامہ اور بہت اچھا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ آدمی اسی میں الجھا رہے گا۔ اسی لیے اسلام نے یہ کوشش کی کہ گھر کے جو معاملات ہیں، حالانکہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آپ کے ہمارے پرسنل معاملات ہیں، اس میں جو ہے اسلام کو یا اسلامک اسٹیٹ کو دخل اندازی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں وہ جو دیگر اور جو قوانین ہیں یا دیگر اور جو باقاعدہ جو ہے جو رولز بنائے جاتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک جو ہے فریقین خود اپنا قضیہ لے جا کر کے عدالت میں پیش نہیں کرتے، اس وقت تک جو ہے وہ عدالت کی دستبرد سے باہر ہوتے ہیں، عدالت کو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اسلام کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ افراد کی جو اندرونی زندگی ہوتی ہے اس پر بھی وہ نگرانی رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باقاعدہ اصحاب الشرطہ اس کے اوپر مسلط نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہوتا کوئی حاکم ہوگا جو اس کی زبردستی گرفت کرے گا، لیکن ہاں احکامات کے اعتبار سے اور قوانین کے اعتبار سے اسلام نے اندرون کے اور بین الزوجین کے جو قوانین ہیں ان کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اسلام نے بیان کیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جب تک اندر سے مطمئن نہیں ہوں گے، جب تک سکون آپ کو حاصل نہیں ہوگا، اسی لیے قرآن میں آپ نے دیکھا ہے کہ زواج کو صرف لذت کوشی کا ذریعہ بتایا نہیں گیا ہے، کہ نکاح صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی خواہشات کو مکمل کریں اور ایک لذت حاصل کریں، بلکہ اسلام نے ہمیشہ نکاح کو ایک بامقصد بتایا اور یہ فرمایا کہ لتسکن الیہا، تاکہ اس سے آپ کو سکون حاصل ہو اور اس سکون کی بنیاد پر پورا معاشرہ جو ہے پرسکون ہو، اور پورا معاشرہ آپ کے ذریعے سے ایک صالح اور بہترین زندگی اور ایک بہترین جو ہے وہ ڈگر پر چل سکے۔ چنانچہ زواج سے متعلق جو احکامات ہیں وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر، یہاں تک کہ اگر اندرونی معاملات اتنے خراب ہو جائیں کہ اب زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا یہ ممکن نہ ہو، تو اسلام نے اس کے لیے بھی سورہ بقرہ کے اندر یہ ہدایات دی ہیں کہ کیسے جو ہے زوجین ایک دوسرے سے الگ ہوں، جن کو جو ہے اسلامی اصطلاح کے اعتبار سے طلاق کہا جاتا ہے۔ پھر طلاق کے بعد ایسا نہیں ہے کہ شوہر بھی جو ہے وہ بالکل اب بغیر شادی کے یوں ہی زندگی گزار رہا ہے تجرد کی، اور بیوی بھی ویسے ہی ہے کہ اب اس سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا بالفور وہ طلاق کے بعد ہی فوراً نکاح کر لے۔ اس کے کیا کیا احکامات ہیں، کتنے دنوں تک اسے عدت میں رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے اگلی شادی کب کرنی ہے اور کن کن حالات میں کرنی ہے، یہ تمام تفصیلات جو ہے اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ اس سورت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ مؤمنین کی صفات کو بیان کرنے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سب سے پہلے تو اس کتاب کا تعارف کرایا گیا، اور وہ تعارف بھی بڑا اچھوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، منزل من اللہ ہونے میں ادنا سا بھی شائبہ نہیں ہے، اور جو شبہ کرتا ہے وہ گویا کہ غلط کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ھدی للمتقین، اس کتاب کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقوی شعار، اہل تقوی، اہل صفا اور بہترین اور صاف و شفاف دل کے جو حاملین ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کتاب صرف متقیوں کے لیے نہیں آئی ہے، یہ کتاب آئی تو ہے، نازل تو ہوئی ہے ہر ایک کے لیے، لیکن اس کتاب سے استفادہ کرنے اور فائدہ اٹھانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ انہی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو کہ کیا ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت سے جو ہے وہ ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اہل تقوی کی یا متقین کی صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے کافرین کی صفات، کیونکہ ہمیشہ سے یہ قرآن کا معمول رہا ہے کہ وہ جو توازن کو اور اعتدال کو برقرار رکھتا ہے۔ جب ایک فریق کا تذکرہ کرتا ہے، آپ پورا قرآن اس کا مطالعہ کرتے چلے جائیے، جہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہے تو اس کے بعد اہل کفر کا تذکرہ ہے، جہاں پر جو اہل جنت کا تذکرہ ہے تو اس کے بعد اہل دوزخ کا تذکرہ ہے، جہاں پر کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے تو اس کے بعد جو مؤمنین کا تذکرہ ہے، جہاں پر وعد ہے تو وہاں پر وعید بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو قرآن پیش کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو بیلنسنگ پاور ہے وہ بالکل برابر رہے، ایسا نہ ہونے پائے کہ کسی ایک طرف جو میلان ہو جائے اور ایک طرف جھکا ہو جائے۔ اس کے بعد منافقین کا، یہ بہت خطرناک طبقہ تھا، یہ ایسا طبقہ تھا کہ جس نے آخری درجے کی مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رکھی، اور اس کا جو سردار تھا جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن ابو سلول،
اس نے تو کوئی بھی موقع ایسا جانے نہیں دیا ہاتھ سے جہاں پر وہ مسلمانوں کو زش کر سکتا ہو، مسلمانوں کو تنگ کر سکتا ہو، اور اس نے تنگ نہ کیا. یہاں تک کہ عین غزوات کے موقع پر اس نے غداریاں کی. پہلی جو جنگ ہوتی ہے غزوہ بدر، اس کے بعد دوسری جو جنگ ہے غزوہ احد، ان دونوں جنگوں کے اندر، غزوہ احد کے اندر خاص طور سے باقاعدہ اس نے اپنے 300 افراد کو ساتھ لے جا کر کے اور پھر انہیں واپس لے کر کے آیا، اور یہ کہتے ہوئے لے کر کے آیا کہ محمد نے جب ہماری بات نہیں مانی تو ہم کیوں ان کے ساتھ احد کی جنگ میں شریک ہوں. اور یہ اس کا رویہ ہمیشہ رہا. یہاں تک کہ بعض جنگیں تو اس نے خود اپنی طور پر برپا کی. بعض کے اگر آپ دیکھیں تو بدر سے لے کر کے فتح مکہ تک کی ساری جنگوں میں اندر سے منافقین کا زبردست کردار رہا. چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر تو انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ مدینہ منورہ کے زوال اور مسلمانوں کی تباہی کے لیے تابوت کی آخری کیل ٹھوک ڈالیں گے. وہ باہر سے جتنے بھی عرب کے قبائل تھے ان تمام قبائل کو جمع کیا، اور اندر سے خود انہوں نے یہ ساز باز کی کہ جب مسلمان جو ہے وہ خارجی محاذ پر مشغول ہوں گے تو ہم لوگ یہ اندر سے مسلمانوں کی بہو بیٹیوں پر اور مسلمانوں کی عزت اور آبرو پر جو ہم حملہ کریں. قرآن کریم نے یوں ہی نہیں کہا کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. یہ من اسفل منکم کا مطلب یہی ہے کہ اندر سے بھی وہ گھسے چلے آ رہے ہیں. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. ایسی خطرناک صورتحال تھی کہ آنکھیں پھٹ رہی تھی، پتھرا رہی تھی، دل پتھر ہوتے چلے جا رہے تھے، دل ایسا لگ رہا تھا کہ پھٹ جائیں. اور بعض جو کمزور ایمان کے لوگ تھے ان کو اللہ رب العزت کے تعلق سے الگ الگ گمان ہونے چلے گئے تھے. بہرحال اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی. تو ان منافقین کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اسی لیے بیان کیا گیا کہ یہ نفاق کا جو مرض ہے نا، یہ نفاق کا مرض ہر زمانے میں پایا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان منافقین کی تحدید باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی. ظاہر ہے کہ آپ صاحب وحی تھے، آپ کا براہ راست اللہ رب العزت سے تعلق تھا، تو اس وجہ سے وحی کے ذریعے سے آپ کو باقاعدہ جو ہے متعینہ طور پر تحدید کے ساتھ بتا دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں منافقین ہیں. چنانچہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکریٹری تھے اور جن کا لقب ہی تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام کو بھی بتا دیا تھا. تو اس وقت جو نفاق تھا وہ نفاق آج بھی باقی ہے. فرق اتنا ہے کہ آج یہ طے کرنا ممکن نہیں ہے کہ کون منافق ہے اور کون پکا اہل ایمان ہے. لیکن بہرحال صفات بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کی بیان کی گئی ہیں. انہی صفات کے معیار پر آج بھی ہر شخص بذات خود اپنے ایمان کا بھی گویا کہ پیمانہ ناپ سکتا ہے، اپنے ایمان کو بھی دیکھ سکتا ہے، معیار کو ناپ سکتا ہے، اور دوسرے شخص کے بھی معیار کو ناپا جا سکتا ہے. منافقین کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ یہ بھی المقارنۃ بین اہل السعادۃ و اہل الشقاء، کہ اس میں یہ بھی کیا گیا کہ صرف تذکرہ کر کے چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ دونوں کے درمیان مقارنہ کرایا گیا، کمپیریزن کرایا گیا کہ اس میں کون جو ہے وہ سعادت مند ہے اور کون جو ہے وہ اہل شقا ہے اور اہل بدبخت ہے. اس کے بعد پھر اس کے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ بہت اہم ہے. یعنی چونکہ بہت سارے لوگ اس کائنات میں اپنے وجود کے مقصد کو نہیں سمجھ پاتے. جب تک آدمی کو جو ہے اپنا مقصد واضح نہ ہو تب تک اس کی زندگی جو یوں ہی الٹپ ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں مدارس میں بھی بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر والوں کے پریشر میں آ کر کے پڑھتے ہیں. تو ایسے لوگ جو پڑھائی کرتے ہیں تو ان کی جو تعلیم ہوتی ہے بس یوں ہی کبھی کلاس میں حاضر ہو گئے نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے، اور جو ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، جو ان کو وظائف دیے جاتے ہیں وہ سب پورے نہیں کرتے. لیکن جو طالب علم علی وجہ البصیرہ داخل ہوتا ہے مدرسے میں اور کچھ مقصد لے کر کے وہ داخل ہوتا ہے تو پھر اس کی جو زندگی ہوتی ہے بڑی مرتب ہوتی ہے. اس کو ہمیشہ یہی لگن ستاتی رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ میں اپنے مقصد میں فیل ہو جاؤں، اپنے مقصد میں ناکام ہوں. چنانچہ حضرت آدم کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العزت نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسانوں کو اپنے مقصد اصلی سے واقف ہونا چاہیے. وہ دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجے گے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم دنیا کے اندر یوں ہی رہو گے بیکار سے، جیسے چاہو زندگی گزارو. ایسا نہیں ہے.
اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا، اور جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا وجود عمل میں آ رہا تھا تو اس وقت فرشتوں کے درمیان، آدم کے درمیان اور ابلیس کے درمیان اور آدم کے درمیان کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا چیزیں رونما ہوئیں، ان تمام چیزوں کا تذکرہ جو بیان کیا گیا۔ اور ہاں، آدم کے ساتھ ساتھ ابلیس کا بھی جو تذکرہ کیا گیا، یہاں پر بھی دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر انسان کے اندر جو ہے وہ مخالفت کا جذبہ پایا جاتا ہے، اگر انسان کے اندر جو ہے اللہ کی مخالفت یا رسول کی مخالفت کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور ہمیشہ وہ معاصی کے اندر اور گناہوں کے اندر اگر وہ غرقیاب ہے، تو اس کی یہ صفت یہ آدم کی شان شان نہیں ہے، وہ گویا کہ اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ آدم کی نسل سے اور آدم کی اولاد سے نہیں ہے، بلکہ وہ ابلیس کی اولاد سے، کیونکہ اس قسم کی جو بے حیائیاں ہیں اور اس قسم کی جو سرکشیاں ہیں یہ آدم سے نہیں، آدم سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی، اور جو ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فوراً جو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کے دعائے تضرع کے ذریعے سے، دعائے انکساری اور عاجزی کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مغفرت کروا لی۔ اس کے برخلاف جب ابلیس کو متنبہ کیا گیا، جب ابلیس سے کہا گیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے جو ہے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا، تو ایک سرکشی کی، اس نے ایک بغاوت کی، تو بجائے اس کے کہ اس کو اپنی بغاوت پر پشیمانی ہوتی، شرمندگی ہوتی، جب جب اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ تم نے آخر ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ میں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی ذاتی طاقت اور قوت کے ذریعے سے میں نے اس کو پیدا کیا، آخر کون سی چیز مانے تھی کہ تم آدم کو سجدہ نہیں کر سکے؟ اس کے جواب میں جو اس نے کہا، خلقتنی من انا خیر من، ارے واہ، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں آدم سے زیادہ برتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آدم کو آپ نے آگ سے، مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی بجائے اس کے کہ اس کے اندر تواضع اور انکساری اور اپنی غلطی کے تعلق سے احساس ندامت ہوتا، اس نے اور اللہ رب العزت کے خلاف جو علم بغاوت بلند کر دیا۔ چنانچہ اس کو کیا کہا گیا؟ فقط اس کو کہا گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ دھتکارے ہو کر کے۔ یہ بیان کیا گیا کہ آپ جو ان دونوں واقعات کی روشنی میں اپنے تعامل کو اور اپنے رویے کو آپ پہچان لیں کہ آپ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، اور اتنی تفصیل اس کی جو بیان کی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، یہودیوں کا جو تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کا یہودیوں سے اور بنی اسرائیل سے سب سے زیادہ واسطہ ہونا ہے، ہر زمانے میں، ہر مرحلے میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مخالفت ہے یا اگر کسی سے ٹکراؤ ہے تو وہ یہودیوں سے۔ دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں وہ در حقیقت انہی یہودیوں کے ورغلانے اور ان کے ہشکانے کی وجہ سے مسلمانوں کی دشمن ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج جو پورا عالم کا جو منظرنامہ ہے، پوری دنیا کی جو صورتحال ہے، تو ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ٹکراؤ یہ کسی نہ کسی سے ہے۔ ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے جو باشندے، یہاں کی جو قوم ہے، جو ہندو ہے، اس سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہے، کہیں پر عیسائیوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہے۔ یہ تو ایک بات طے ہے کہ الکفر ملت واحد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سارے کفار جو ہے وہ ایک ہی مذہب کے حامل ہیں، لہذا وہ تو اسلام کے خلاف رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی جو بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان تمام کشمکشوں کے درمیان یا اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ہر جگہ مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اپنی آخری تگ و دو کر رکھی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور بہت اچھا بتایا ہے کہ وَمَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ نُفُوسُهُمُ الشَّرِيرَةُ مِنَ اللُّؤْمِ وَالْغَدَرِ وَالْخِيَانَةِ، کہ ان شریر اور بدترین افراد کے دلوں کے اندر جو ملامت پائی جاتی ہے، جو غداری پائی جاتی ہے، بے وفائی پائی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خیانت کا جو مادہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور ہمیشہ یہ کہا گیا کہ یہ دو منہیں ہوتے ہیں، دو رخے ہوتے ہیں، اور یہ کبھی بھی کھل کر کے تمہارے سامنے نہیں آئیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی انہوں نے منافقین کا ایک ٹولہ تیار کر لیا اور انہی کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، ویسے ہی ہر زمانے میں یہ کریں گے کہ خود جو ہے براہ راست سامنے نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک دم بزدل ہیں، یہ اتنے بزدل ہیں کہ تحسبهم كل وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ،
اتنے کمزور دل کے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً ان کا اپنا دل جو ہے وہ دھڑکنے لگتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، اس لیے کبھی خود نہیں کریں گے، لیکن ہاں اخیر درجے تک یہ مسلمانوں کو ستانے کی اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا، ان کے ضمن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، جن کی نسل سے یہ افراد ہیں، یہ بنی اسرائیل قوم ہے، ان کا بھی جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کریم نے یا اس صورت کے اندر باقاعدہ جو ہے اس موضوع کو اپنے گویا کہ گفتگو کے اندر شامل کیا ہے جو موضوع خالص قانونی ہے، جس کے اندر اس بات کی ضرورت تھی کہ جب اسلامک اسٹیٹ کا قیام، الدولت الاسلامیہ کا جب قیام عمل میں آ رہا ہے تو اس کی بنیادیں کیا کیا ہونی چاہیے، اور کیسے یہ دولت جو ہے یہ عام دولتوں سے مختلف ہو، یہ حکومت جو ہے یہ پرشین امپائر اور رومن امپائر کے طرز پر نہ ہو، بلکہ اس یہ المنہاج الربانی اور التشریع السماوی پر ہو، اس کا جو طرز ہو وہ ربانی طرز ہو، نہ یہ کہ دنیاوی طرز ہو۔ اس لیے کیسی عبادت ہونی چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، اور بھی دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا۔ مثلا سب سے پہلے روزے کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور ان میں سے کیا کیا چیزیں مفید ہو سکتی ہیں، روزہ وغیرہ، اس کے بارے میں۔ حج اور عمرے کے احکام کیا کیا ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور سب سے بنیادی چیز ہے جو اس قوم نے فراموش کر رکھی ہے وہ احکام الجہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوشش کرنا، اور کوشش آخری درجے کی کرنا، جو بھی آپ کے بس میں ہے وہ تمام کوششیں صرف کر دینا، یہ اس کے کیا کیا احکامات ہونے چاہیے۔ پھر جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اسرہ کے جو معاملات ہیں، خانگی جو امور ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس صورت نے اخیر میں جو یعنی کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنے میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، جو خرابی، جو بیماری، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ربا ہے۔ ربا اور سود جس معاشرے کے اندر جاتا ہے اس معاشرے کو کنگال کر کے رکھ دیتا ہے، اس معاشرے کو تہوبالہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ربا اور بیع دونوں یکساں چیزیں ہیں، دونوں کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ بیع کے ذریعے سے پوری انسانیت کہیے، پورا معاشرہ کہیے، وہ ایک دوسرے سے مستفید ہوتا ہے، سب کو اس میں جو ہے بسنے کا اور ہنسنے اور کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے برخلاف ربا جو ہے وہ لوگوں کے خون کو چوسنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو جو بالکل یعنی جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یفق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے اسی لیے اعلان کر دیا کہ آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ ربا کی وجہ سے آپ کی قیمت کے اندر، آپ کے روپے کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ربا یہ روپے کو کھا جانے والی چیز ہے، دیمک ہے، دیمک جو روپے میں لگ جائے تو اس پورے روپے کو جو وہ چبا جائے۔ اور بیع یا صدقہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صدقے کے ذریعے سے مال میں کمی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مال کے اندر اور پیسے کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اسی لیے جو بڑی تفصیل کے ساتھ ربا کے بارے میں گفتگو کی گئی، اور فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ربا کے بارے میں جو لوگ ربا سے باز نہیں آتے ہیں اور ربا میں مشغول رہتے ہیں، ان کے بارے میں اتنا شدید لہجہ شاید پورے قرآن میں کہیں نہیں ہوگا جتنا شدید لہجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے اعلان جنگ ہے، اللہ کی جانب سے ایسے لوگوں کے لیے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے جو لوگ ربا کے اندر جو ہے وہ سرتاپا غرق رہتے ہیں۔ اور پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویے کے ذریعے سے ربا کو کیسے روندا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں سود میں سب سے پہلے اپنے خاندان عباس ابن عبد المطلب کے ربا کو جو میں ختم کر رہا ہوں، ان کے سود کو جو ہے میں ختم کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ربا کے دنیاوی اور اخروی جو مفاسد ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو آپ پڑھیں گے کہ اس کے دنیاوی اور اخروی جو دونوں مفاسد ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو اس صورت نے بیان کیا ہے۔ اور پھر اخیر میں جس طرح سے صورت کا جو آغاز ہو رہا تھا وہ اہل ایمان کے تذکرے سے ہو رہا تھا، اسی طرح سے اس صورت کا جو انتہا یا اس کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ بھی جو ہے اہل ایمان اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ
فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر اہل ایمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اہل ایمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو کچھ بھی نازل کیا جا رہا ہے رسول پر، ان تمام چیزوں کو وہ من عن تسلیم کریں. ایسا نہ ہو کہ آدھا مانتے ہیں اور آدھا رد کرتے ہیں، جو ان کے مفاد میں ہو اس کو وہ تسلیم کر لیں، اور جہاں ان کو اپنا خسارہ اور نقصان نظر آ رہا ہو اسے وہ رد کر دیں. بلکہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر کیا ہے والیوم الآخر القدر خیرہ و شرہ من اللہ. یہ تو تم ایمان مفصل سنا رہے ہو. بہرحال اس کے بعد یہ پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے ذریعے سے یہ بیان کیا گیا کہ کبھی آپ اس خوف میں یا اس تصور میں نہ رہیں کہ ہمارے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا ہے بہت زیادہ ہے، ہم کیسے اسے سہار سکتے ہیں، کیسے نبھا سکتے ہیں. کا ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ میاں خود جانتے ہیں بندے کی طاقت کو، لہذا بندے کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا بندہ برداشت کر سکے. اور اخیر میں بندوں کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ آپ بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہیے کہ ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کہ کافروں سے مدد، کافروں کے خلاف اللہ رب العزت سے مدد مانگ کر کے اور اللہ سے عفو معافی اور اس طرح کی دعائیں کر کے آپ ہمیشہ جو ہے اللہ رب العزت کی حفاظت میں اور اللہ کے جو ہے وہ گویا کہ زمان میں رہنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے آپ کامیاب ہوں گے.